سردی اور ٹھنڈے پانی کے خوف سے اگر خامند کا حق ادا نہ کیا جا سکے تو کیا عورت گناہگار ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ارسلان بھائی، یہ جو میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ ہے، یہ بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑا نازک بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اہمیت بھی بڑی دی ہے۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کے مالک اور خالق خود فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میاں بیوی کا جوڑا ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بنایا کیا ہے، کیوں ہے، مقصد بھی بتا دیا کہ یہ نکاح کی صورت میں جب دو اجنبی اکٹھے ہوتے ہیں تو مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ خامد تھکا ہارا معاشی ذمہ داریاں پوری کر کے گھر پہنچے تو اس کو سکون ملے، سکون، تسکین۔ اور ان دو افراد کے درمیان اللہ کہتا ہے ہم نے محبت اور رحمت خود پیدا فرما دی ہے۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، محبت اس نے پیدا کر دی ہے۔ اب اس کو بحال رکھنا، برقرار رکھنا ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف بیوی کے ساتھ ہے، خامد کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بیوی کی بھی جائز فطری خواہش پوری کرنے کا ذریعہ اللہ نے نکاح رکھا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یُرَ لِلْمُتَحَابَّیْنِ مِثْلَ النِّکَاح۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی، برقرار رکھنے والی چیز اس فطری خواہش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسی کچھ چیز ہے نہیں۔ لباس، جوتے، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، کارڈ، ہر چیز آپ دیو، لیکن یہ جو ضرورت ہے میاں بیوی کی فطری، یہ نہ ہوں تو گھر گھر نہیں رہتا ہے۔ اگر یہ ضرورت اور یہ حاجت اور ایک دوسرے کا خیال، اس کے جذبات کا خیال، اس کی ضرورت کا خیال نہ ہو تو نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو ہی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی گھر مضبوط ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے لیے ہی یہ فطری خواہش پورا کرنا ضروری ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو حکم دیا ہے، فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها۔ جتنی مرضی عبادت کر لے کوئی خاتون، جب تک وہ اپنے خامند کا یہ حق اور خدمت پوری نہیں کرتی، اس کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں، تو اس کی عبادات کی قبولیت بھی اس خامند کی رضامندی کے ساتھ ملحق ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کی ادائیگی کی اہمیت دیتے ہوئے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد غیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں انسانوں میں سے کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے سوا، کہ کسی انسان کو سجدہ کیا جائے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو یہ اس کے حق کی اہمیت ہے، شان ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے مردوں کو بھی کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ۔ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تو خامد کو بھی ہدایات دی ہیں اور بیوی کو بھی دی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خیالات، جذبات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، پھر گھر جنت ہوگا۔ اور اگر کوئی ایک فرد دوسرے کو اگنور کر رہا ہے، بلا وجہ انکار کر رہا ہے، بلا وجہ اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھ رہا، تو پھر مسائل بنتے ہیں۔ ان محترمہ نے جو مسئلہ بیان کیا، سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ان کی ایک عذر جو ہے وہ بالکل شرعی ہے۔ برفباری کے علاقے ہیں، ابھی لاہور میں ماشاءاللہ سردی آ گئی ہے، گھر میں گرم پانی کی سہولت موجود نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، بیوی عذر پیش کرتی ہے تو خامد کو بھی کھلے دل سے یہ قبول کر لینا چاہیے کہ چلیں میاں بیوی ہیں، اللہ نے جائز ضرورت کے لیے اکٹھا رکھا ہوا ہے، کسی بھی وقت پوری ہو سکتی ہے، تو یہ ٹھنڈا موسم نکال لیں، ٹھنڈے دن نکال لیں، یا گرم پانی کا انتظام کر لیں، تو پھر اپنی جائز فطری خواہش پوری کر لیں۔ تو خامند کو بھی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی خامند کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے، پھر گھر جنت ہے، پھر گھر بہترین گھرانہ ہے۔ اور اگر دونوں بلا وجہ کریں تو پھر واقعی گناہگار، خامند کرے تو بھی اور بیوی کرے تو بھی، بلا وجہ ان کی اس خواہش کو اگنور کریں۔